کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور یہ پورا سسٹم 100% ناکام ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے کراچی کے صدر خرم شیخ زمان اور ہمارے جو ایم پی ایز نے ابھی کہا ہے اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے، ہم سے اٹھایا جاتا ہے کہ کراچی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کیا کیا۔ یہ جو 30 ایم پی اے ہیں، دبنگ ایم پی اے ہیں، یہ ہر وقت اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں موجود ہیں، یہ عوام کے ساتھ رابطے پہ ہیں، انہوں نے ہر چیز پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے، سیاسی طور پہ بھی اور عوامی طور پہ بھی۔ پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز جو کی آپ بات کر رہے ہو، 14 ایم این اے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہ وہ ایم این اے بن گئے ہیں۔ ان کے ایم این ایز کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ میں کیا کومنٹ کروں، وہ جو بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، آج تک یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی بن گئے ہیں، کیا بات کریں ان کے لیے۔ میں تو وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ آپ پہ امیدیں ہیں تھیں، آپ کچھ خیال کریں اس کراچی کا۔ 14 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ 14 ایم این ایز کے نام گن کے بتا دیں تو سیاست چھوڑ دوں گا، جانتا ہی نہیں ہے کوئی، جانتا ہی نہیں ہے ان کے کسی آدمی کو۔ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ تحریک انصاف کے ممبرز کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ یہ جو حکومت ہے، سندھ حکومت، یہ تو صرف اس کا بیڑا غرق کرے گی۔ ان کی جو نیتیں ہیں ہمیں پہلے دن سے سمجھ آ گئی تھی، مگر ہم آئینی انتشار نہیں چاہتے۔ ہم آئین کو ہم بالا تر رکھ کے ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو کراچی کی بہتری ہو۔ آپ کے خیال میں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ ہماری سیاسی جنگ ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ مگر کراچی کے لیے پیسے لے لے کے یہ بلڈنگیں کھڑی کروائی ہیں، آپ ایک بلڈنگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ سب نے منظور کاکا کو پیسے دے کے بلڈنگ بنائی ہے۔ اور منظور کاکا کس کو پیسے دیتا تھا؟ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہوا اس کراچی کے ساتھ۔ کراچی کے اندر جتنی غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں اس کا ادارہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اور جس کے بڑے نامی گرامی جو لوگ گزرے ہیں آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، ایک کاکا صاحب تھے جو آج کل کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کراچی کے اندر اپنی مرضی سے بیڑا غرق کر دیا بلڈنگیں بنا بنا کے۔ ایم کیو ایم اپنی 4 سالہ بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے لسانیت کو ہوا دے رہی ہے، اور یہی کام پیپلز پارٹی اپنی 12 سالہ بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے وہ بھی لسانیت کو ہوا دے رہی ہے۔ اور اس لسانیت کو کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ لوگ لسانیت میں اتنے زیادہ غم و غصے میں آ جائیں، اتنے زیادہ ایموشنل ہو جائیں کہ ان کو جب ووٹ دینے کا ٹائم آئے تو وہ ان کے سارے کالے کرتوت بھول جائیں۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ جہاں پر سندھ ڈوبا ہوا ہے پورا، جہاں پر کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے، گلستان جوہر سے لے کر ڈیفنس تک، جہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر پانی کھڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اسی دوران انہی دنوں میں انہوں نے کراچی میں کے مسائل کا حل یہ جانا کہ کراچی کو 6 ڈسٹرکٹ سے 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے۔ بھئی پہلے جو 6 ڈسٹرکٹ بن گئے تو ملیر ڈسٹرکٹ میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ یا اور ڈسٹرکٹ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ ساؤتھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ نہیں بہ رہی، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ایم کیو ایم والوں کو ہوگا۔ یہ جو ابھی کے بدترین بد کردار میئر کی جو پارٹی ہے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو ایک ڈگڈگی مل گئی ہے بجانے کی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس قدم کے اگینسٹ اب وہ مہاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مہاجروں، پیپلز پارٹی نے تو ڈسٹرکٹ بنایا ہے، آؤ ہم صوبہ بناتے ہیں، صوبہ، آؤ ہم سندھ کو ٹکڑے کرتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم مہاجر صوبہ بناتے ہیں۔ یہ کیا کہ جب مرضی آئے نیا ضلع بنا دو، یہ سب فراڈ ختم ہونا چاہیے۔ پھر الیکشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں لوگ جینوئن لیڈرشپ کو منتخب کریں گے۔ بغیر صوبے کے گزارا ممکن نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ 1100 ارب کا اعلان ہوا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1100 نہیں 11,000 ارب کا اعلان کر دیں، اور اس کا کنٹرول آپ سندھ کی اس بدعنوان حکومت کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ایک پیسہ نہیں خرچ ہوگا۔ جو انہوں نے 12 سال میں پورے صوبے کا حشر کیا، یہ ایک پیسہ نہیں خرچ کریں گے، یہ سارا پیسہ بھی کھا جائیں گے۔ کہنا چاہتا ہوں مہاجروں، یقین جانو، یہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کو آج
اگلے الیکشن میں 4 سیٹیں مل جائیں اور ان کو پیپلز پارٹی آفر کرے کہ آ جاؤ تمہیں حکمرانی دیتے ہیں, تمہیں منسٹری دیتے ہیں, میں قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پریس کو بلانا ہے, ایک ٹوپی اس کو پہنانی ہے, اس سے ایک ٹوپی اپنے سر پہ پہننی ہے, ایک اجر کو اس کو پہنانا ہے, دوسرا اجر کو اپنے اوپر پہننا ہے, اور یہ پھر بھائی بھائی ہو جائیں گے, اور یہ صوبہ ووبہ سارا نعرہ سب کچھ جو ہے وہ صاف فارغ ہو جائے گا اس وقت تک جب تک ان کو لات نہیں پڑتی. پھر بھائی جب وہ صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں تو یقین جانو سب سے زیادہ خوش پیپلز پارٹی ہوتی ہے. جب یہ ایم کیو ایم والے صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں, بنا نہیں سکتے, آج تک صوبائی اسمبلی میں جا کر ایک تقریر نہیں کر سکے, ایک تقریر 30 سالوں میں صوبہ بنانے کی ایک تقریر نہیں کر سکے. تو جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ان کا یہ نعرہ لے کر اندرون سندھ جاتی ہے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں, اور ہمارے سندھی بھائیوں کو بولتی ہے یہ دیکھو مہاجر کیا چاہ رہا ہے, تمہاری دھرتی ماں کو توڑنا چاہ رہا ہے, سندھ کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, جبکہ اس کو بھی پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ان کے نعرے کو لے جا کر وہاں بیچتے ہیں. پھر سارے لوگ پیپلز پارٹی کی کرپشن کو بھول کر اسی ان کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی سندھ دھرتی ماں بچاتے. اس دھرتی ماں کو جب تک کچھ نہیں ہو رہا, اس دھرتی ماں کو اگر کوئی اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کر رہی ہے. لیکن وہاں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آؤ ہم کراچی والوں سے اپنی دھرتی ماں کو بچاتے ہیں. تو ان کا سارا نہ انہوں نے صوبہ بنانا ہے نہ انہوں نے صوبہ بننے سے روکنا ہے. دونوں نورا کشتی لڑ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور دونوں اپنے لوگوں کو استحصال در استحصال کرتے چلے جا رہے ہیں. مہاجروں اور سندھیوں, میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے ان کی سازشوں کو سمجھو, ان کے جھوٹے نعروں میں مت آؤ. یہ بد کردار لوگ ہیں, یہ کراچی کی ایک لالو کھیت کی گلی الگ نہیں کر سکتے, یہ تمہیں صوبہ بنا کر کیا دیں گے. اس ریلی کے اندر اپنے گھر کے لوگوں کو بھی لے کے آنا ہوگا, اپنی بیوی کو, بچوں کو, ماں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو نکالنا ہوگا, اور ایک ایسی طاقت بن کے سامنے آنا ہوگا تاکہ اس آواز کو پھر اسلام آباد تک سنا جائے اور سمجھا جائے. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنے حقوق کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ہم سب کو اپنے تمام اختلافات, تمام جو بھی دلوں میں رنجشیں, سب کو بھول کر اس مقصد کے لیے متحد ہو کر نکلنا ہوگا. اور ہم اگر ایک دفعہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکل آئے تو پھر جس طرح ہر دور میں ایم کیو ایم کے آگے لوگ سر جھکاتے تھے, پھر جھکائیں گے. سب سے دیکھو بھائی, یہ جو لوگ حل بتا رہے ہیں کہ ہم صوبہ بنا لیں گے یہ حل ہو جائے گا. صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے, الگ صوبے بنانے کا جو لیگل طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بھائی 2/3 میجورٹی میں سندھ اسمبلی قرارداد پیش کی جائے, منظور کرائی جائے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ کے لوگوں کے پاس ہے, تو وہ تو نہیں جائے چاہ رہے ابھی صوبہ بنانا, تو وہاں سے تو موومنٹ ہوئے گی نہیں. بلدیاتی حکومت, ان کا ٹائم ختم ہوا تو پھر آپ سب نے دیکھا کہ سب نے سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کیا جائے. ہمارے ذہنوں میں یہ شکوک پیدا ہونا بجا ہیں کہ 4 سال سے یہی بلدیاتی حکومت ہر فورم پر یہ آواز اٹھا رہی تھی کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں. مسئلے کا دوسرا حل, یہ جو اختیارات اور وسائل کے نام پر, یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر جو صوبوں کو خود مختاری ملی ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس کو صرف وزیر اعلیٰ کی خود مختاری سمجھ کر نیچے ضلعوں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے
شہروں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے ٹاؤنوں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے یونین کاؤنسلز کو, صوبے کی یونین کاؤنسلز کو خود مختاری نہیں دی ہے. تو صوبائی خود مختاری کا مطلب تھا ایک ایک صوبے کا رہنے والا خود مختار ہو. یہاں وزیر اعلیٰ نے اس کو اپنے آپ کو خود مختار کرنا سمجھ لیا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت ہو, اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سندھ کے تمام شہروں کو, چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے لوگ ہوں, ان سب کو اختیار دیں. ڈیولیوشن آف پاور جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ہم کراچی کے لیے اسپیشلی, جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے بلکہ گلوبل سٹی کے کیٹیگری میں آتا ہے, دنیا کے جتنی بھی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں اس میں, تو اس کو ایک با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. وہ ایک پاس ہونا چاہیے, تمام ادارے اس کے ماتحت ہونے چاہیے. سندھیوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, مہاجروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. کراچی کے مسئلے کا حل ہے. سولوشن نمبر 1, کراچی کی مردم شماری صحیح کرو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے, ریوائز ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا, 13 نکاتی ایگریمنٹ, اس کے اندر کراچی کا مسئلہ سب سے پہلے رکھا تھا. لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی شاید اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ بلدیات کا ٹائم پورا ہو, پھر ہم میدان میں آئیں اور کچھ کام کریں. میری دانست میں یہ بدنیتی تھی. لیکن یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے. اس شہر کراچی نے جیسا بھی تھا بہرحال ایک ووٹ ان کو ملا. 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 23 صوبائی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے پی ٹی آئی نے حاصل کیں. 2 سال میں انہوں نے جتنا نظر انداز کیا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا ہو. مقابلہ سخت ہے ان جماعتوں کا کہ کون کراچی کی ایسی تیسی کرتا ہے. نہ انہوں نے پیسے دیے, اعلان کرتے رہے آ کے مختلف وقتوں میں, کبھی چکر لگاتے ہوئے آ گئے 2 گھنٹے کے لیے, 4 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر, کبھی 162 ارب روپے کا اعلان کر دیا, کبھی 192 ارب روپے کا اعلان کر دیا. اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے بھی کراچی کو نہیں دیے وفاقی بجٹ سے اور وفاق کے ترقیاتی اسکیموں میں سے, جتنا صرف کے الیکٹرک کے منافع سے کراچی سے یہ لے گئے. کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے ظلم کیا ہے کہ کراچی کو آ کر 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کیا نقصان ہوا اس کا؟ ایک نالا ایک ڈسٹرکٹ سے گزر کر دوسرے ڈسٹرکٹ میں داخل ہو رہا ہے. ایک ڈسٹرکٹ والے کا دوسرے ڈسٹرکٹ والے سے کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. اوپر سے سٹی گورنمنٹ کو آپ نے ٹوتھ لیس کر دیا. آپ نے اس کی کوارڈینیشن ختم کر دی. جو میرے زمانے میں ٹاؤن کی کوارڈینیشن کرتا تھا, تو اگر ایک ڈسٹرکٹ والا کے اپنا کام کر بھی رہا ہے تو وہ نالا جا کر آگے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا. نتیجتاً پورا شہر سفر کر رہا ہے. کوئی آپس میں کوارڈینیشن نام کی چیز نہیں ہے. یہ فوراً سے پیشتر یہ 6 اور 7 ڈسٹرکٹ ختم کر کے کراچی کو دوبارہ 18 ٹاؤنز پر بحال کریں. بلدیاتی حکومتوں کے اندر ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہوتا, تو یہ آواز جو آج اٹھ رہی ہے, جو آج جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, جس پر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, محترم چیف جسٹس صاحب, آرمی چیف صاحب یہاں آ کر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ کراچی کا کوئی مسئلہ ہے. اگر یہ میئر 4 سال تک یہ بات لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوتا تو کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں تھا. تو ایم کیو ایم نے سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ اس 4 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے کو سب کے سامنے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے مسئلہ. لیکن جب زیادہ پانی آتا ہے اور زیادہ بارش آتا ہے تو کوئی اور نہیں آتا, صرف جماعت اسلامی آتا ہے لوگوں کے لیے. ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو بتائے کہ اس کے رضاکار لوگوں کو بارش سے بچا رہے ہوں, جو جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو نکال رہے ہوں, جو لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہوں گھروں پہ جا کے, جو لوگوں کو پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے سے پمپ آؤٹ کر رہے ہوں, جبکہ حکومتیں کام نہیں کر رہی اپنا. یہ جماعت اسلامی کے رضاکار ہیں. وہ روئے نہیں ہے, ٹسوے نہیں بہائے انہوں نے میئر کی طرح کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میئر کود جاتا نا بارش میں اس میں اور کہتا کہ چلو میں اپنے حصے کا تو کام کرتا ہوں, اختیار نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو ریسکیو کر سکتا ہوں. کہاں ہیں ایم کیو ایم کے اور سب لوگ؟ کہاں ہیں پی ٹی آئی کے ٹائیگر؟ کہاں ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے؟ کہاں ہیں وہ جو ایک واشنگ مشین والی پارٹی بنی ہے, دھل کر آئی ہے صاف ستھری ہو کر؟
میں تو نہیں کسی کا نام لیتا, مسٹر چائنا کٹنگ وغیرہ, کہاں ہیں سب لوگ, کیوں نہیں کام کر رہے؟ صرف ایک آدھ تصویر کہیں کھنچ گئی وہ بھی پتہ نہیں ہوتا, بیچاروں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, تصویر کھنچا کے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور خدمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. کراچی کے شہریوں کو بھی اپنے اختیارات کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف یہ کہ اس پوری تحریک میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا کہ جو ان کے حق کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں, بلکہ اس کے بعد جب الیکشن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا اور اسی ٹائم فریم میں ہوگا. اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگا کے الیکشن کو ڈیلے کر دیں اور اپنی مرضی سے اب پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور اس کے بعد جو اپنی مرضی سے سارے کام شروع کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن 120 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے اور ان سارے کاموں کے ساتھ ہونے چاہیے. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو جب آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے تو وزیر اعلیٰ اس بات کی وضاحت کریں کہ آفت زدہ کہنے کے نتیجے میں اب لوگوں کے کون کون سے حقوق ہیں جو ان کو مل گئے ہیں اور کن ٹیکسوں کے اوپر وہ اور کون سے بل ہیں جو معاف کر رہے ہیں وہ. تو ان جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جس کا نقصان ہوا ہے, ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں, ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ دی جائے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. جماعت اسلامی کی ہم نے اپنی تمام ڈسٹرکٹس کو اور اپنے تمام جو ہے وہ نچلی سطح کی تنظیموں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ لوگوں کے نقصانات کی لسٹ بنائیں اور گورنمنٹ سے ان سب لوگوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست کے پاس جو پیسے ہیں, جو وسائل ہیں, وہ ریاست کو استعمال کرنے چاہیے اور صحیح جگہ پہ استعمال. یہ نہیں کہ آفت زدہ قرار دے کے کورونا کی طرح ایک نیا دھندا شروع ہو جائے. آخری بات اور وہ یہ ہے کہ الیکٹرک کسی شہر کا ادارہ تھا, بکا ہوا ہے اور اس نے برباد کر کے رکھ دیا. کل ہم ڈیفینس گئے تھے, اس سے پہلے سجانی گئے تھے, اس سے پہلے ملیر گئے تھے, اور حال یہ ہے کہ 4 دن 5 دن سے لائٹ نہیں ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ پوچھے گا کون؟ وفاق کے تحت ادارہ ہے, وفاق کے 24.6% شیئرز ہیں, منافع میں تو وہ کراچی سے لے جاتے ہیں اور باقی وہ اس کو مراحت فراہم کرتے ہیں, اضافی گیس دے دیتے ہیں, ساری باتیں ان کی مانتے ہیں. اور حیران ہیں ہم کہ جب سپریم کورٹ میں شکنجہ ان کا کسنا شروع کیا ہے اور نیپرا نے پہلی مرتبہ جینوئن رپورٹس دینا شروع کی ہیں, تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومتی سائے میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں. ان میں سے چند انڈسٹریلسٹ کو بھی انہوں نے اپنے ہمنوا بنا لیا ہے, شاید انہیں ذاتی مراحت دی ہیں, اور کچھ اور لوگوں کو اپنی ہمنوا بنا کے اب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کو چھوٹ دی جائے اور ان کا فورنسک آڈٹ نہ کیا جائے اور اس کو سرکاری تحویل میں نہ لیا جائے. ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, چاہے کوئی بھی بڑا فن خان آ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. یہ عوام کے ساتھ, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. یہ ان انڈسٹریلسٹ کے, ان ورکرز کے ساتھ ظلم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے کام کرتے ہیں اور رات بھر جاگ کر آتے ہیں اور دن میں ان کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں. یہ کراچی کے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جن کی لائٹیں 4 دن چلی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے, اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے اور جتنی بھی پارٹیاں یا ادارے یا کوئی بھی فرد, انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں, اس کرپشن میں اور لوٹ مار میں, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے. ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ تحریک انصاف کے ممبرز کو بیوقوف نہ سمجھیں. عوام کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک طویل عرصے سے بلدیاتی معاملات اس کے کنٹرول میں رہے ہیں, میئر ان کا رہا ہے اور تمام ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کے اپنے مہاجر متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی اس صوبے میں ایک طویل عرصے سے اقتدار میں ہے اور اس شہر کو نہ پیپلز پارٹی نے کچھ دیا نہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں کے مسائل حل کر سکی. لوگوں کو اس کے بعد ایک امید بندھی تھی کہ شہر کے لوگوں نے امید باندھ لی تھی کہ جناب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے عمران خان کو ووٹ ڈالنے سے. تو یہاں کے پڑھے لکھے بچے بچیوں نے یہ تصور کر لیا کہ عمران خان کے بعد شاید کوئی تبدیلی آ جائے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے, عمران خان کی سپورٹ کی, لیکن آج ان بچوں کو, ان بچیوں کو, ان بزرگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور ان کو بھی اس بات کا غصہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی عصبیت کا مظاہرہ کیا. تحریک انصاف نے بھی اس شہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. دیکھیے اس شہر کا
اس شہر سے جو صوبائی بجٹ بنتا ہے اس صوبائی بجٹ میں کوئی لگ بھگ 92% ریونیو اس شہر سے جاتا ہے. صوبائی گورنمنٹ نے اس میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو 73% ریونیو جاتا ہے اس شہر سے, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خود اپنے کسی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا, اقرار کیا اس بات کا کہ 73% ریونیو یہاں سے جاتا ہے. دیکھیے 73% ریونیو دینے والے شہر کو عمران خان نے نظر انداز کیا. عمران خان نے بجائے اس کے کہ جو یہاں سے ریونیو جا رہا ہے اسی میں سے کچھ حصہ اس شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے استعمال کرتے, عمران خان صاحب نے راوی کے ساتھ 50,000 ارب روپے سے ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا اور اس کی سنگ بنیاد رکھ دی. یہ 50,000 ارب روپے وفاق کے پاس آئے کہاں سے؟ ظاہر ہے 50,000 ارب کا اگر کوئی نیا شہر بسا رہے ہیں تو ریونیو تو اس شہر سے جا رہا ہے. ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ تحریک انصاف کے ممبرز کو بیوقوف نہ سمجھیں. میرے بھائی این ڈی ایم اے نے بھی نالے صاف کیے ہیں نا, تو وہ پیسوں سے ہی کیے ہیں, یعنی مشینری آئی ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں. مسئلہ کیا ہے, وسیم اختر صاحب یا دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین یا یو سی چیئرمین بھی کیا کہتے رہے کہ ایک آئین ہے ملک کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس مالی, سیاسی اور انتظامی ذمہ داری اور اختیار ہوگا. دیر از نو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. سندھ گورنمنٹ نے آئین کی کانٹروینشل میں کیا, اور یہ 1100 ارب روپے اس کرپٹ گورنمنٹ کو آپ دیں گے کہ یہ چلائے, تو یہ تو 11 ارب روپے بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے اس پورے پروجیکٹ کی جو کنسیو کیا گیا ہے انسٹیٹیوشنل بیکنگ ضروری ہے. وہ کیا ہے انسٹیٹیوشنل بیکنگ؟ وہ ہے ایک با اختیار, با وسائل, آئین کے تحت قائم بلدیاتی حکومت. بلدیاتی ادارہ نہیں, آئین پاکستان میں لکھا ہے بلدیاتی حکومت. تو کراچی کے میئر نے اگر اختیار مانگے, اگر وسائل مانگے, تو وہ کراچی کے شہریوں کا حق تھا جو میں کما کر قومی خزانے میں دیتا ہوں. میئر کراچی پر الزام لگانے والے خود نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں کرپشن کی, اور جب میئر کراچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بالواسطہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی جاتی ہے. ملک توڑنے والے, کرپشن کرنے والوں کی جب بھی حمایت کی جائے, سمجھ لو اس وقت ایم کیو ایم میئر اور مہاجروں کو الزام دیا جائے. دوسری بات, سندھ کی دوسری بڑی اکائی ہے مہاجر. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مہاجر ایک شناخت ہے. کراچی آپریشن کے بعد ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہماری کمیونٹی کے احساسات, احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے حکومتیں اور ریاستی ادارے ہمارے وہ تحفظات دور کریں گے. اس میں کراچی میں تعمیر و ترقی بھی تھی, اس میں ہمارے جائز حقوق بھی تھے, اور جائز حقوق میں ہمارے مالی حقوق بھی تھے, ہمارے انتظامی حقوق بھی تھے. لیکن کراچی آپریشن کی سختیاں برداشت کر لی, زیادتیاں برداشت کر لی, صعوبتیں برداشت کر لی, لیکن اگر اس کے بعد اتنی بڑی کمیونٹی کو لاوارث چھوڑ دیا جائے, بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے, اور ان سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے جائیں, تو پھر سندھ کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری پھر سندھ کے حکمرانوں پر ہوگی. اس کا جواب میری آخری جو پریس بریفنگ تھی اس میں کلیئرلی دیا گیا ہے کہ 4 سالوں میں حکومت سندھ نے جو تنخواہ اور پینشن کی مد میں پیسے دیے وہ کلیئر کیے, سارے سامنے رکھے. تقریباً کوئی سالانہ 11 ارب تقریباً جو ریسیو کیے ہیں حکومت سندھ سے. اس کے بعد جو ون ٹائم گرانٹ ملی حکومت سندھ سے وہ بھی ڈیٹیل بتائی پریس کے تھرو. اس میں مختلف مد میں پیسے ضرور دیے گئے, مگر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ وہ اماؤنٹ دی گئی, جیسے کہ ایم ڈی سی کی تنخواہ, جیسے کہ نالوں کی صفائی, جیسے کہ بجلی کا بل. یہ پیسے اس ہیڈ میں دیے گئے. رہ جاتا ہے اے ڈی پی, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں 6 ارب کا شارٹ فال ہے 4 سالوں میں. 6 ارب کا ایلوکیشن کچھ, اور جو ملتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر کراچی کے لیے. تو یہ ڈیٹیل میں دے چکا ہوں, یہ ڈیٹیل میرے اندر ہے, کاغذ پہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا.
اس سے زیادہ زیادتی اس شہر کے ساتھ ہو نہیں سکتی جس طرح سے 4 سالوں میں کی گئی ہے حکومت سندھ نے. ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ تحریک انصاف کے ممبرز کو بیوقوف نہ سمجھیں. دیکھیے, اس شہر میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس پہ پارٹی کا موقف جانا بہت ضروری تھا. ایک آپ کا پروپوزڈ ضلع ہے جس کا ابھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا, لیکن ایک تجویز اس کی آئی ہے کیماڑی ضلع کی, جس پر اس شہر میں تقریباً تمام ہی جماعتوں نے اپنا اپنا رد عمل دیا, اور ہماری پارٹی کا بھی اس حوالے سے ایک موقف جا چکا کہ اگر ضلع سیاسی بنیادوں پر سیاسی مقاصد کے لیے بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. میں آج آپ کے ذریعے اپنی پارٹی کا موقف عوام تک اور حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضلعوں کی تشکیل پر کبھی اعتراض نہیں رہا, اس لیے کہ اگر ضلع انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو بننے چاہیے. اس شہر میں اگر یہ تجویز کیا گیا ضلع, اس کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے, اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے, تو یہ 7واں ضلع ہوگا. اس سے پہلے مریر ضلع بھی بنا تھا, اور ملیر ضلع پر مہاجر قومی موومنٹ کا موقف بہت واضح تھا کہ ملیر ضلع لسانی بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے, جبکہ اضلاع ہمیشہ انتظام سنبھالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اس کے نیشنل باؤنڈریز ہوتی. لیکن نیشنل باؤنڈریز ہونے کی بجائے صرف لسانی بنیادوں پر وہ صوبہ ضلع بنایا گیا تھا, جس کی ہم نے مخالفت کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بنیاد غلط ڈالی جا رہی ہے. ہم نے عدالتی دروازہ بھی کھٹکھٹایا, ہم نے احتجاج بھی کیا, ہم نے اسٹرائک کال بھی کی, اور لوگوں نے بہت اس پر ہماری حمایت کی, اور لوگوں نے رضاکارانہ طور پر پورا شہر بند رکھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. آج اس ضلع کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضلع بننے چاہیے, لیکن ضلعوں کا قیام اس میں امتیازی سلوک نظر نہیں آنا چاہیے. اس شہر کو جب 7 حصوں میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو 7 کی جگہ آپ 10 حصوں میں تقسیم کیجئے. اضلاع بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس طرح کیماڑی کا نام رکھا گیا ہے, جس طرح ملیر ڈسٹرکٹ کا نام رکھا گیا ہے, اس طرح کراچی کے باقی اضلاع کو بھی آپ ضلع ایسٹ, ویسٹ اور نارتھ اور سینٹرل کہنے کی بجائے وہاں کے اضلاع کا نام رکھیے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نام لیاقت آباد رکھا جا سکتا ہے, اسی طرح باقی ضلعوں کے نام ان کے علاقوں کے حوالے سے یا وہاں کے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے ناموں سے رکھے جا سکتے ہیں, تاکہ ان علاقوں کی اپنی ایک اہمیت ہو. دوسری بات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضلعوں کی آبادی کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ضلع ویسٹ کی آبادی کو تقریباً, میں نے کہا تھا خالد امین صاحب نے بلائی کہ ضلع ویسٹ کی آبادی کو لگ بھگ 39 لاکھ کے قریب ہے. آپ جو ضلع کیماڑی بنانے جا رہے ہیں یا ضلع ملیر ہے, اس کی آبادی 10 لاکھ ہے. تو ایک ضلع کی آبادی 10 لاکھ کی ہے اور ایک ضلع کی آبادی 40 لاکھ کی ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کراچی میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے اضلاع بنا رہے ہیں, ضلعوں کے آپ قیام عمل میں لا رہے ہیں, تو یہ کراچی ایک ڈویژن ہے, اور اس کراچی میں تمام آبادیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں. اور اس تھکلی پاپولیٹڈ شہر کو آپ جب تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں یہ امتیاز نظر نہ آئے کہ جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں, جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, ان ایریاز میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 39 لاکھ اور 25 لاکھ اور 28 لاکھ کے اوپر ہوں, اور باقی جو اضلاع آپ بنا رہے ہیں وہ 10-10 لاکھ کے اوپر مشتمل ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ضلع بنتے ہیں تو وہاں ملازمتوں کے مواقع بھی نکلتے ہیں. جو سروس رولز ہم نے پڑھے, جو
मुलाजमतों के तरीक़ेकार आइन में बताए गए हैं, उसमें 1 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक तमाम मुलाजमीन का इलाक़ाई होना ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनके एड्रेसेस हैं उनको वहाँ पर आप मुलाजमत देंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो भी अज़ला आप बना रहे हैं, अगर केमाड़ी को ज़िला बनाने जा रहे हैं तो केमाड़ी पख्तून डोमिनेटेड एरिया है। हमारा कहना ये है कि अगर ज़िला बनना ही है तो इस बात का ख़याल रखा जाए कि उस ज़िले में जब मुलाजमत के मौक़े मिलें तो वहाँ के मुकामी लोगों को वहाँ मुलाजमतें मिलनी चाहिए। और ये पख्तून भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि वो पख्तून डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वहाँ पर जैकोबाद, लाड़काना और दादू से लाके लोगों को तैनात ना किया जाए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि कराची के बाकी तमाम अज़ला में भी, सिंध के अर्बन एरियाज़ के तमाम अज़ला में जहाँ जहाँ आपने अब तक बाहर से लाकर लोगों को तैनात किया है, दादू, जैकोबाद और लाड़काना से लाके लोगों को आपने तैनात किया है, 1 ग्रेड से 4 ग्रेड तक की तमाम मुलाजमतें वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के रहायशी जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। ये बाहर से लाकर आप 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक के लोगों को जो यहाँ पर मुलाजमतें दे रहे हैं, उससे बहुत लोगों में बेचैनी है, लोगों में इस बात का एहसास है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ मुस्तकिल हो रही हैं, अज़बियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है। तो ज़िला अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें ज़िला बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। केमाड़ी ज़िला जो हुदूद अब तक तजवीज़ की गई हैं, जो हमारे इल्म में आई हैं, वो तमाम के तमाम इलाके पख्तून डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। अगर उस ज़िले में मुलाजमतों के मौक़े निकलते हैं तो वहाँ पर उन इलाके के लोगों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए और पख्तून भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हुकूक़ का दिफ़ा करें। वहाँ इस बात का ख़याल रखा जाए कि लाड़काना और दादू से लोगों लाके तैनात न करें। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में रवैया होना चाहिए। एक और इस शहर के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा उसमें बेचैनी पाई जाती है। अच्छा, इस ज़िले के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ ये भी करना चाहता हूँ कि इस ज़िले का ऐसे वक्त में कि पूरा शहर बारिश से मुतासिर है, ऐसे वक्त में कि तमाम जगह पर मसाइल का अंबार लगा हुआ है, इन मसाइल को हल करने की बजाय इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस ज़िले का शोशा उठाया गया। देखिए, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो इंतहाई बुरी है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों के घरों में वो रहने के काबिल उनके घर नहीं रहे, उनके तमाम मालो असबाब पानी में बर्बाद हो चुका। लोगों के पास रहने के ठिकाने नहीं हैं। लोगों की नकल मकानी जौक दर जौक हमने टीवी के ऊपर कवरेज में देखी, हमने अखबारात के अंदर उनकी तस्वीर देखी। इन हालात में बजाय इसके कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाकर और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो अपनी इस शहर के मसाइल हल करने के ऊपर अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करती और इस इलाके के या शहर के लोगों को जो तकालीफ़ हैं उन तकालीफ़ को दूर करने की कोशिश की जाती। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये ज़िले का मामला खड़ा किया है। इस शहर की तबाही के बाद अवाम के अंदर बहुत गम व गुस्सा है। 1972 में कोटा सिस्टम लगाकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध को शहरी और दही में तकसीम कर दिया। अब 2 सिंध हैं, 2 सिंध के 2 अलग कोटे के जोन हैं। आपने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो सिंध जो कमा के देता है, दूसरा वो सिंध जो उसको खर्च करता है। और आपने सिंध को, हमने नहीं, आपने सिंध को लिसानी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसपे आपने इस दफ़ा बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ, सिंध के इत्तेहाद के खिलाफ एड एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाकर आपने इसकी लिसानी तकसीम पे मोहर लगा दी। इसके बाद भी सराय की जो भाई हैं हमारे, उनको लगता है कि लाहौर बहुत दूर है, उनको लगता है कि उनको जो फंड मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। वहाँ हालात
اس سے اشر اشیر بھی نہیں ہے. وہاں پر سرائکی بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے, وہاں پر پنجابی بھی وزیر اعلیٰ بھی بنتا ہے. یہی خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ کے بھی وزیر اعلیٰ زیادہ بنے, پختون کم بنے. لیکن وہاں تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تقسیم نہیں ہے. وہاں پہ تقسیم کی حمایتیں پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. لیکن جہاں تقسیم بہت واضح اور گہری ہے, وہاں پر صوبے کی بات کرنا حرام ہے. جناب علی, یہ اگر حرام ہے, یہ اگر غداری ہے, تو ذرا آئین پہ جھانک کے دیکھیں. آئین میں اس کا آپشن موجود ہے, اور آئینی آپشن کو غداری کہنے سے زیادہ بڑی غداری کوئی اور نہیں.